हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी, ज़रार खुड़ो और वसअतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। गुज़िश्ता 30 घंटों से पाकिस्तान के बड़े शहर और उसमें रहने वाले शहरी जो है पुरतशद्दुद जो मुज़ाहिरीन हैं उनके हाथों यरगमाल बने हुए हैं। जो बड़ी सड़कें हैं उन शहरों की, ख़ुसूसन पंजाब के शहरों की, वो अभी तक ब्लॉक हैं। कराची के जो एयरपोर्ट जाने वाले रास्ते पर स्टार गेट चौरंगी है वो भी ब्लॉक है। पुरतशद्दुद मुज़ाहरे हुए हैं, पुलिस वैन्स जलाई गई हैं, मोटरसाइकिलें जलाई गई हैं और सबसे बढ़कर 2 पुलिस कांस्टेबल लाहौर में वो अब तक शहीद हो चुके हैं इन पुरतशद्दुद मुज़ाहिरीन के हाथों। और कांस्टेबल मोहम्मद अफजल और कांस्टेबल अली इमरान 2 ये कांस्टेबल हैं जिनकी अब तक कन्फर्म्ड इत्तलात हैं कि वो शहीद हो चुके हैं। इस वक्त हुकूमत की कोई हिकमत अमली नज़र नहीं आ रही। ऑल्दो पंजाब के अंदर जो है रेंजर्स को तलब कर लिया गया है, आंसू गैस शेलिंग भी हुई है, मगर ये सिलसिला शुरू हुआ कल शाम को जब तहरीक लब्बैक के जो साद रिजवी हैं उनको गिरफ़्तार कर लिया गया पुलिस ने लाहौर में। और उसके बाद से एहतजाज शुरू हुआ और पूरी रात मोटरवेज़ के ऊपर, नेशनल हाईवेज़ के ऊपर लोग अपनी फैमिलीज़ के समेत वहाँ फंसे रहे। कई गाड़ियों में पेट्रोल ख़त्म हो गया, मगर अभी तक हुकूमत का कोई इस तरह का रिस्पॉन्स सामने आया ही नहीं कि वो क्या करना चाहती है। कोई ना, वज़ीर आज़म भी खामोश हैं। कहा यह जाता है उन्होंने आज मीटिंग की है आर्मी चीफ़ और DGISI के साथ भी, उसके अलावा काबीना का इजलास भी हुआ, उसमें भी यकीनन बात हुई होगी, मगर अभी तक कुछ सामने नहीं आया। सिर्फ एक सवाल के जवाब में जो नए वज़ीर इत्तलात बने हैं फवाद चौधरी साहब, उन्होंने कहा कि हुकूमत का इस बारे में क्या, तो पहले उनको सुन लीजिए। देखिए, हम एक रियासत है, मुल्क पाकिस्तान जो है ये दुनिया का 5वीं बड़ी रियासत है। हम अपने फ़ैसले जो हैं वो ग्रोहों पे नहीं छोड़ सकते। पाकिस्तान की रियासत ने अपने फ़ैसले ख़ुद करने हैं और किसी भी ग्रोह को, किसी भी पार्टी को, किसी भी जो ग्रुप है उसको ये सोचना भी नहीं चाहिए कि वो हुकूमत पाकिस्तान को या रियासत पाकिस्तान को डिक्टेट कर सकता है। डिक्टेट आप नहीं कर सकते, आप बात कर सकते हैं, आप अपने मुतालबे जमहूरी अंदाज में सामने रख सकते हैं। डिक्टेट करने का इख्तियार जो है वो किसी के पास नहीं। जी, अच्छा, डिक्टेट नहीं कर सकते। डिक्टेट नहीं कर सकते। बदकिस्मती से पिछले मेरे ख्याल है कि 4-5 सालों से बिल्कुल डिक्टेट ही कर रहे हैं। और क्यों ना करें, क्योंकि हर बार जब वो डिक्टेट करते हैं उनकी जीत ही होती है। एनीवे, टाइमलाइन पर हम आते हैं। अच्छा, ये भी इन्होंने, अच्छी बात है कि फवाद चौधरी साहब ने कुछ कहा। बेशक सवाल के जवाब में ये बात की कि स्टेटमेंट तो किसी से नहीं आई, और जो इंतहाई ओवर एक्टिव वज़रा और तर्जुमान हैं हुकूमत के, वो भी शायद पता नहीं, इंटीरियर मिनिस्टर साहब का भी कुछ एक, किसी ने पूछा, वो गाड़ी में बैठ रहे थे तो उन्होंने कहा कि नहीं किसी को रिहा नहीं किया जा रहा, हंस के निकले। ताहिर अशरफी साहब अभी आदिल शाहजेब के साथ थे, वो उनको मैं सुन रहा था, कमोपेश वही बातें की हैं जो अभी फवाद चौधरी ने की है। बिल्कुल कहीं कहीं रोडों को क्लियर किया गया है, कहीं कहीं किया गया, लेकिन मैं पहले से बात करना चाह रहा हूँ हमारी बहादुर पुलिस फोर्स पर जो तशद्दुद किया गया है। 2 पुलिस एहलकार शहीद हुए हैं, और अगर हम साथ में फुटेज भी चला देना, मेरी शक्ल तो लोग देखते रहते हैं। जो पुलिस पर जो तशद्दुद किया गया है और जो वीडियोस हैं, अगर उसकी आप ऑडियो भी, हम ऑडियो नहीं चला रहे, इसको पकड़ा गया है, इसको गालियां दी जा रही हैं, कहा जा रहा है कि तुम यहूदी एजेंट हो, ये है, और वीडियोस हैं जिसमें बाकायदा सर के ऊपर डंडियां मारी जा रही हैं। ऐसे लग रहा है कि जैसे कि अभिनंदन के साथ ऐसा नहीं किया था सर, ये इनके लिए अभिनंदन है। हाँ, ये किसी दुश्मन कुव्वत के फौजी हैं इनके सामने। और ऐसी मुताद्दिद वीडियोस हैं, पुलिस वालों को नारे लगवाए जा रहे हैं, पुलिस वालों से नारे लगवाए जा रहे हैं। मैंने अभी हाल में एक वीडियो देखी थी भारत में, जहां पर वो नक्सल जो कमांड है उनके रेबल्स, उन्होंने एक कमांडो को पकड़ा हुआ था। दा कसम मुझे वो वीडियोस याद आ रही हैं जब मैं ये वीडियोस देख रहा हूँ। कल अगर, और मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पर, आपको पता है कि पुलिस के जो एहलकार हैं सोशल मीडिया पर उनको बड़ी केयरफुली बात करनी पड़ती है, ठीक है, बिकॉज कमांड एंड कंट्रोल होता है, नोटिस हो जाता है, ये हो जाता है, तबादले हो जाते हैं, खुले लाइन हो जाते हैं, ऑल ऑफ दैट। आप उनसे रहा नहीं जा रहा। मैं ट्वीट्स में मैं स्क्रीन पर भी नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि मैं नहीं चाह रहा कि कोई किसी मुश्किल में का सामना करना पड़े किसी को, लेकिन आप उनमें देख सकते हैं कि कितना गम है और कितना गुस्सा है। और मैं सोचने पर मजबूर हूँ कि अगर
کل وہ کہیں کہ سر ہم نے نہیں جانا, کیونکہ جبھی بھی ان کو ڈپلوائے کیا جاتا ہے اس فورس کے خلاف کوئی بیک اپ نہیں دی جاتی, نہ ہی کوئی, اور جو میری بات ہوئی ہے آف دی ریکارڈ, کوئی اسٹریٹجی, کوئی آپ کو ہدایت بھی نہیں دی جاتی, کلیئر انسٹرکشنز نہیں دی جاتی. نہیں, آپ کو کیا کہا جاتا ہے کہ سر ذرا تھوڑا سا سنبھال کے, ذرا دیکھ بھال کے, کیونکہ اونرشپ ٹاپ بھی پہ بھی کوئی نہیں لینا چاہتا, کیونکہ یہ ایک ایسا ایشو ہے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ یار بہتر ہے کہ ہم آنکھیں بند کر دیں اور یہ غائب ہو جائے. یاد ہے جو پچھلے فیض آباد کے دھرنے میں پولیس کانسٹیبل شہید ہوئے تھے, ان کے خلاف ایف آئی آر تک جو ہے نا وہ واپس لی گئی تھی جو معاہدہ کیا گیا ایز پر اگریمنٹ. بالکل, ہر بار یہی ہوتا ہے ایز پر اگریمنٹ. یہ ہسٹری پر بھی ہم جائیں گے, لیکن اگین اگر کل انہوں نے کہا کہ سر ہم نے نہیں جانا, تو ان کے اور آپ کے بیچ میں کون بچے گا؟ آپ کیا کہو گے باس, آپ کیا ٹائیگر فورس کو ڈپلوائے کرو گے؟ ہے کہاں وہ ویسے؟ بڑے دنوں سے وزیر اعظم نظر نہیں آ رہے, تو ٹائیگر فورس تو بہت دور کی بات ہے. وسعت صاحب, اس ساری صورتحال پر آپ کا تبصرہ پہلے لے لیتے ہیں. جی تھینک یو سو مچ. میں فواد چودھری کا بیان جو ہے بڑے دلچسپ تھا. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ریاست طاقتور ہو اسے یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں پیش آتی کہ آپ ریاست کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے. وہ عمل سے ثابت کرتی ہے کہ آپ ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے, آپ کو بارہا کہنے کی ضرورت نہیں آتی. دوسری بات یہ ہے کہ اگر واقعی ریاست اپنے فیصلوں میں خود مختار ہے, ڈکٹیٹ نہیں کروا سکتا, تو بھیا جب 19 نومبر 2020 کو ٹی ایل پی کے ساتھ تحریری سمجھوتا ہوا تھا, اس وقت کسی ریاستی نمائندے نے یہ جملہ کیا ان سے کہا تھا کہ آپ ریاست کو ڈکٹیٹ نہیں کروا سکتے؟ اس کے بعد فروری میں جب منت سماجت کر کے نئے لیڈر سعد رضوی سے کہا کہ بھائی جان آپ ہماری عزتوں کا سوال ہے, آپ مارچ تک ملتوی کر دیں, خدا دی قسم پارلیمنٹ جیسی قرارداد لے کے جا رہے ہیں, اس وقت کیا کسی نے کہا تھا کہ ریاست اپنے فیصلے خود کرے گی؟ جب شیخ رشید نے اعزاز سید کی میں رپورٹ تھا, ابھی آپ انہیں لیں گے بھی, میں تو دنگ رہ گیا ہوں اعزاز کی رپورٹ پڑھ کے, کہ جب شیخ رشید نے ان سے وہاں ملاقات کی سعد رضوی سے اور ان سے کہا کہ بھائی صاحب میرا وعدہ ہے, ہاتھ رکھ کے سینے پہ, کہ 20 اپریل تک ہم قرارداد لے آئیں گے. اس وقت شیخ رشید جو بہت شیر بنتے ہیں, کیا ان کے منہ سے یہ لفظ نہیں نکل سکتا تھا کہ نہیں ریاست آپ کی ڈکٹیشن نہیں لے گی؟ کتنی بار ریاست لیٹی ہے, اور یہ دنیا کی تاریخ میں غالباً پہلا واقعہ ہے, if I am not wrong, کہ کوئی پریشر گروپ کسی ملک کی خارجہ پالیسی کو ڈکٹیٹ کرے اور ریاست اسے ڈھیل پہ ڈھیل دیے جائے اور کہے کہ ہاں بالکل صحیح بات ہے, ہم قرارداد لے کے آ رہے ہیں, ہم سفیر کے بارے میں فیصلہ کرنے والے ہیں. تو مجھے بتائیے کہ ریاست کی جو ریٹ ہے, کیا آپ کو ریٹ کا مطلب یا تو نہیں معلوم, یا آپ ریٹ پتہ نہیں کس بات کو سمجھتے ہیں؟ آپ نے اپنے لیے پھندا خود 19 نومبر کو تیار کیا, اور ہر ملاقات کے ساتھ آپ اس پھندے کو کستے چلے گئے, اور آج ریاست اس پھندے سے لٹکی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, میں بس ایک چیز اس میں کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں, ان کیس کسی کو شاید علم نہیں ہے کہ کیا معاہدہ کیا گیا تھا. یہ جو فروری اور نومبر کی جو بات ہو رہی ہے, پہلا معاہدہ ان کا ہوا تھا نومبر 2020 میں, ٹھیک ہے, اور اس میں اگین وہ جو سٹینڈرڈ کلاس تھا کہ جی جو بھی ہمارے کارکنان ہیں جنہوں نے توڑ پھوڑ کی ہے, کسی کے خلاف کوئی پرچہ نہیں ہوگا. پھر جو اس کے بعد جو ہوئی تھی وہ یہ تھا کہ آپ فرانس کے سفیر کو ملک سے باہر نکالیں گے, آپ پاکستان میں بھی کوئی سفیر نہیں رکھیں گے, اور پھر اس کے ساتھ کہ ظاہر ہے کہ کوئی رجسٹریشن آف کیسز نہیں ہوں گی. تو جب وہ سب بات کر رہے ہیں ڈکٹیٹنگ فارن پالیسی بائی اے پریشر گروپ, وہ اس چیز کی بات کر رہے ہیں. میں پھر بھی کہتا ہوں وسعت کہ آپ کو شکر گزار ہونا چاہیے کہ کسی نے یہ شک نہیں ڈال دی کہ سر ایک دو غوری بھی فائر کر دیں آپ پیرس کی طرف, کیونکہ بقول شیخ رشید جو آپ نے شیخ شہید کا ذکر کیا ہے, یہ ہمیں شب برات کے لیے تو نہیں رکھے نا یار, ہمارے پاس وہ 1.5 2 3 پاؤ کے بھی تو نیوکلیئر بام ہیں, اور پتہ نہیں کافی پڑے ہوئے ہیں 2-3 درجن. تو بالکل جیسے ایکسپائرڈ ٹیئر آنسو گیس کو جب گورنمنٹ کے امپلائیز
ایک پرامن مظاہرہ کر رہے تھے ڈی چوک پر اور ان کے اوپر آنسو گیس کی فائرنگ ہوئی تھی, تو شیخ رشید نے بڑی مطلب ہنستے ہوئے, کیونکہ بڑے آپ کو پتہ ہے نا شغلی انسان ہے شیخ صاحب, کہا تھا کہ سر کبھی کبھی چیک بھی تو کرنا پڑتا ہے نا کہ ایکسپائر نہ ہو. جی جی اور میں ریاست پاکستان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے سعد رضوی کو واقعی 2 دن پہلے لیڈر بنا دیا. بالکل بنا دیا. اچھا یہ پروٹیسٹ بھی جن کو جو اریسٹ کیا ہے, ہاں وہ بھی کس گراؤنڈز پہ اریسٹ کیا ہے؟ آپ نے معاہدہ خود ہی کیا ہے. آپ نے اگر اس لیے اریسٹ کیا ہے کہ 20 اپریل کو یہ سب کچھ نہ ہو, آپ نے اس کو 8 دن پہلے کرا دیا ہے. تو اگین پلاننگ از امیزنگ, اور ماشاءاللہ یہ پلاننگ آپ کو ہر ایک ڈپارٹمنٹ میں یہی پلاننگ ملے گی, تو کم از کم کنسسٹنسی ہے. میرے خیال میں ایک منسٹری آف کنفیوژن ہونی چاہیے جو کہ ہماری ٹاپ منسٹری ہوگی نا. 20 منسٹریز آف کنفیوژن تو ابھی تک ہیں, تو اسی لیے کہہ رہا ہوں نا ایک بنا دینا 20 کی جگہ, کہ کوئی نہ کوئی کم از کم کنفیوژن کریٹ کرتا رہے. ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد ہمارے ساتھ صحافی اعزاز سید ہوں گے جو کہ انویسٹیگیٹو صحافی بھی ہیں اور خاصی معلومات رکھتے ہیں کہ اصل میں حکومت اس معاملے سے کیسے نمٹے گی. وقفے کے بعد جانتے ہیں. ویلکم بیک. اور ہم بات کر رہے ہیں ملک بھر میں جاری تحریک لبیک کے پرتشدد مظاہروں کے بارے میں, جس میں 2 پولیس اہلکار اب تک شہید ہو چکے ہیں اور سڑکیں بہت سی ابھی تک بند ہیں. ہمارے ساتھ جیو نیوز کے سینئر صحافی ہیں اعزاز سید موجود ہیں. اعزاز, کس بات کا گلہ کریں؟ جب یوٹیوب پر بین لگا تھا تو آپ کو یاد ہوگا پیپلز پارٹی کے دور میں مظاہرین کو کھلی اجازت دی گئی تھی کہ آپ ڈپلومیٹک انکلیو میں بھی گھس جائیں, آپ جو توڑ پھاڑی کرنی ہے وہ کر لیں. پھر نواز شریف کا دور آیا, وہاں فیض آباد ہو گیا, تب بھی ہمیں اسٹیٹ کی ریٹ نظر نہیں آئی. پھر اب یہ حکومت آ گئی تو یہ حکومت کی تیسری دفعہ ہو رہا ہے. ہاں تیسری دفعہ ہو رہا ہے. جو حکومت کی پالیسی ہے کہ جب ہوگا دیکھا جائے گا, تو یہ تو کوئی پالیسی نہیں ہے. کیا آپ کے خیال میں کچھ حکومت کو اندازہ تھا کہ بات یہاں تک پہنچے گی؟ سوچ کیا رہے ہیں اعزاز؟ یہ میرے خیال میں مبشر صاحب اور زرار صاحب اور وسط صاحب بھی, میرے خیال میں جو ماضی میں ہوتا رہا ہے اس دفعہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے. تھوڑا سا ڈیفرنٹ اس لیے ہے, دیکھتے رہے ہیں کہ جب پیپلز پارٹی کا دور تھا, بالخصوص جب پی ایم ایل این کا دور تھا, تو ٹی ایل پی جو ہے اس کو ایک ضرورت تھی اور اس کو ہمارے بعض عناصر کی طرف سے جو حکومت کے بعض ادارے ہیں ان کی طرف سے سپورٹ بھی تھی. لیکن اس دفعہ آپ کو پتا ہے اور ہم سب کو پتا ہے کہ جو ہماری سویلین گورنمنٹ ہے اور ہماری اسٹیبلشمنٹ دونوں ایک پیج پہ ہیں, اور اس ایک پیج پہ ہونے کا پروز اینڈ کونس تو ہے ہی ہے, لیکن اس حوالے سے جو اپیرنٹلی جو نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس پرٹیکولر معاملے کے اوپر دونوں کی جو تھنکنگ ہے وہ ایک ہے, بلکہ ایک جو ایلیمنٹ ہے اس پہ تھوڑا سا ایک فیئر تھا جسے دوسرے ایلیمنٹ نے کور کیا اور کانفیڈنس دیا. یعنی کہ جو پولیٹیکل ایکٹرز ہیں, جو پرائم منسٹر عمران خان ہیں, انہوں نے پورا کانفیڈنس دیا, جس کی وجہ سے یہ معاملہ یہاں تک پہنچا. اور پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ حکومتیں پرٹیکولرلی جو ووٹ کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہیں, سیاسی حکومتیں, وہ دفاعی رویہ اختیار کرتی ہیں. تو یہ پہلی دفعہ ہوا کہ یہ جارحانہ رویہ اختیار کیا گیا. ہاں جو غلطی ہوئی وہ غلطی یہ ہوئی تھی کہ اسیسمنٹ جو ہے وہ غلط کیا گیا. اسیسمنٹ یہ غلط کیا گیا کہ یہ سوچا جا رہا تھا کہ جب سعد رضوی کو اور ان کے ساتھ 5-6 دیگر لوگوں کو گرفتار کر دیا جائے گا تو باقی لیول پہ اتنا رد عمل نہیں آئے گا. جو ہونا یہ چاہیے تھا کہ ضلع کی سطح پر اور تحصیل کی سطح پر اس کارروائی کو ایک منظم کیا جاتا تو شاید اس طرح سے معاملات سامنے نہ آتے. اعزاز سوری سر میں بات کاٹ رہا ہوں, آپ نے ابھی کہا کہ ایک ہی تھنکنگ ہے, ایک ہی سوچ ہے, یا اتنا کوئی فرق نہیں ہے. میں جاننا چاہ رہا ہوں تھنکنگ ہے کیا اور سوچ ہے کیا, کیونکہ یہ تو پہلے کلیئر کریں نا, کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ اپریل کے پہلے ہفتے میں ایک پیپر تیار کیا گیا تھا جس کے اوپر جو کہ ہماری جو سویلین لیڈرشپ ہے اور ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی طرف سے یہ مشترکہ طور پہ ایک پیپر تھا جو کہ وزارت داخلہ میں تیار ہوا اور جسے بعد میں وزیر اعظم عمران خان کے سامنے پیش کیا گیا. اس
پیپر کی جو مشترکہ اور اسٹرانگ پوائنٹ یہ تھا کہ اسے جو سویلین ہماری اچھا میں کہہ رہا ہوں 1 پیج پہ ہونے کے باوجود بھی میں ابھی تک سمجھ نہیں پایا کہ اسٹریٹجی ہے کیا. اب وہ جو کہنا چاہ رہے ہیں کہ اپریل کے شروع میں باقاعدہ اس پہ ورک ہوا تھا, مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ نے, جیسے وسعت نے بھی کہا, کہ آپ نے وہ معاہدہ کیا ہی کیوں جو آپ کو پتا تھا. آپ ٹائم پاس کرتے ہیں, بیسیکلی ٹائم بائی کرتے ہیں. ٹائم بائی کرتے ہیں, اور آپ ٹائم بائی کرنا ایک چیز ہوتی ہے, آپ باقاعدہ اپیز کرتے ہیں کہ جی مطلب ہم ہی تو تھے جو یونائٹڈ نیشنز لے گئے تھے, اور آپ کو نہیں پتا کہ جب بھی آپ ایسی باتیں کرتے ہیں آپ ان کے ووٹ نہیں توڑتے, وہ آپ کے ووٹ توڑ رہے ہیں. اگر میں تحریک لبیک کی جگہ میں ہوتا یا سعد رضوی کی جگہ میں ہوتا تو یار میں کیوں نہ یہ اسٹریٹجی اپلائی کروں. ٹھیک ہے, اچھا اعزاز سعید آگے. ہاں اعزاز, جی اعزاز, یہ جو 1 پیج والی پالیسی ہے, یہ پالیسی کیا ہے؟ یہ پالیسی ہے کیا, پہلے تو ہمیں صرف یہ سمجھا دیں. پالیسی اس میں جو میری معلومات ہیں اس کے مطابق یہ ہے کہ اپریل کے جو پہلے ویک میں ایک پیپر تیار ہوا تھا وزارت داخلہ میں, جس میں ہمارے انٹیلیجنس اداروں کی انپٹ بھی تھی, ہماری اسٹیبلشمنٹ کی بھی انپٹ تھی, اور جو ہمارے ظاہر پولیٹیکل ایکٹرز ہیں ان کی بھی انپٹ تھی. اور اس پیپر میں اس بات پر اتفاق قائم کیا گیا تھا کہ یہ جو جماعت ہے یہ ایک چیلنج ہے, اور انتہا پسندی کے حوالے سے اور ملک میں شدت پسندی کے حوالے سے ہمیں اس جماعت کے حوالے سے سخت رویہ اختیار کرنا پڑے گا. ساتھ ہی ساتھ جو پلان بی جو تھا وہ دکھانے کے لیے تیار کیا گیا تھا. وزارت داخلہ کی طرف سے ایک پیپر, ایک ڈرافٹ تیار کیا گیا تھا جس میں جو ٹی ایل پی کے ساتھ پرانا معاہدہ کیا گیا تھا اس کے تحت قومی اسمبلی میں قرارداد پیش کرنے کے لیے ایک ڈرافٹ تیار کیا گیا تھا. لیکن اس ڈرافٹ کو قومی اسمبلی کا جو اجلاس ہے اپریل کے پہلے ویک میں, اس میں نہیں پیش کیا گیا, اور اس کی بجائے جو پیپر جس کا میں ذکر کر رہا ہوں جو اسٹریٹجی اور اسٹریٹجی یہ تھی کہ ہم نے آہنی ہاتھوں سے شدت پسندی کو نپٹنا ہے, اور پرٹیکولرلی اس جماعت کا ذکر کیا گیا تھا جس کے حوالے سے آج پورے ملک میں احتجاج ہو رہا ہے. تو یہ پیپر تھا اور یہ تھنکنگ تھی اور یہی ان کی پالیسی تھی. پالیسی پر عمل درآمد کتنا ہوا یا نہیں ہو سکا, یا ایکسپیکٹڈ رد عمل سے زیادہ رد عمل ہوا, یہ ایک الگ معاملہ ہے, لیکن اس پر حکومت نے ابھی تک سٹینڈ لیا ہے. اعزاز مجھے بتائیں, بیچارے پولیس والے جو کہ اس وقت مار کھا رہے ہیں, جو زخمی ہو رہے ہیں, جو شہید ہو رہے ہیں, وہ کس کی طرف دیکھیں, وہ کیا کہیں کہ جی بالکل آپ ہمیں کوئی کلیئر گائیڈ لائن تو دے دیں کہ بھائی ہم نے وہاں جا کے کرنا کیا ہے. پولیس والے تو خود کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. جی اسی میں ایک اور سوال ایڈ کر دوں اسی سے ریلیٹڈ, کہ اب جو اتنا ریئیکشن ہوا ہے تو کیا حکومت کے بیک آؤٹ کرنے کے کتنے چانسز ہیں, اور کریک ڈاؤن جاری رکھنے کے کتنے چانسز ہیں؟ جاری میری اب تھوڑی دیر پہلے, چند گھنٹے پہلے میری پنجاب حکومت کے ایک اعلیٰ عہدیدار سے بات ہوئی, اور چونکہ ہم ماضی میں بھی دیکھتے آئے ہیں کہ حکومتیں سرنڈر کر جاتی ہیں ایسے گروہوں کے سامنے, ایسے گروپوں کے سامنے, اور ابھی تک کوئی ایسی حکومت نہیں آئی جو کہ کھڑی ہوئی ہو. تو مجھے جو پنجاب حکومت کے ایک اعلیٰ عہدیدار ہیں انہوں نے بتایا کہ ابھی تک ہمارے پاس کوئی اس طرح کی ہدایت نہیں, ابھی تک ہمیں جو ہدایات آ رہی ہیں مرکز سے آ رہی ہیں, پرائم منسٹر اس سارے معاملے کو خود دیکھ رہے ہیں. تو کیا ہدایات آ رہی ہیں وہ؟ اور ہدایات ابھی تک ان کو یہ آ رہی ہیں کہ پولیس کو کہا جائے کہ وہ آگے بڑھے, اریسٹ کرے, اور جو رستے ہیں وہ کلیئر کرے, زیادہ توجہ دے اس بات پہ کہ رستے کلیئر کریں اور اریسٹ کرے جتنے بھی جس علاقے میں اگر کوئی توڑ پھوڑ ہوتی ہے اس علاقے میں جو اس جماعت کی قیادت ہے اس کے. تو اعزاز پولیس کے آپ کے خیال میں دماغ میں نہیں ہوگا کہ فیض آباد میں کیا ہوا جب انہیں آگے کیا گیا, جب ان کے اتنے لوگ وہاں شہید ہوئے, ان کے جو پرچے تھے وہ تک وڈرا, آنکھیں ان کی گئیں, تو کیا پولیس کے ذہن میں یہ نہیں ہوگا آپ کے خیال میں کہ یہ ہمیں ایک دفعہ پھر قربانی کا بکرا بنا رہے ہیں؟ اور اعزاز ساتھ میں یہ بھی بتائیے کہ کیا اس لیول کا آپریشن رینجرز اور آرمی کی حمایت کے بغیر ممکن ہے لاجسٹیکلی یا نہیں؟ جی اس وقت صورتحال یہ ہے وسعت صاحب کہ پنجاب میں تمام بڑے شہروں میں رینجرز طلب کر لی گئی ہے, اس کو پبلک نہیں کیا جا رہا ایک حکمت عملی کے تحت, اور پولیس جو ہے وہ فرنٹ لائن فورس ہے جس کی رینجرز مدد کر رہی ہے,
جو ہماری آرمی ہے وہ 3rd ٹیئر فورس کے طور پر اسے رکھا گیا ہے اور ضرورت پڑنے پر جو مجھے بتایا گیا اس کو بھی بلایا جائے گا. ابھی تک کی آرڈرز یہی ہیں. اور جو بات مبشر صاحب نے کی, ماضی میں میں خود رپورٹ کرتا رہا ہوں اور آپ یہاں پہ پروگرام کرتے رہے ہیں, ہم سارے دیکھتے رہے ہیں کہ پولیس والے زخمی ہوتے رہے اور ادھر معاہدے ہو جاتے رہے. تو یہی ایک سوال ہے جو پولیس والوں کے ذہن میں بالکل ہے, اور ظاہر ہے ان کا مورال اس سے نیچے اترتا ہے. لیکن اس میں یعنی کہ ایک بطور جرنلسٹ یہ کہتے ہوئے بڑی مشکل ہے مجھے, لیکن میں یہ بات کہہ رہا ہوں بطور جرنلسٹ کہہ رہا ہوں, ایک کریٹیکل جرنلسٹ جو حکومت پہ کرٹیسائز کرتا ہے, کہ اس وقت تک جو فرنٹ لائن فورس ہے وہ اسلام آباد اور پنجاب پولیس ہے, اور اس کی جو جوان ہیں, اس کے سپاہی ہیں اور اس کے جو آفسرز ہیں, ان کے جو آئی جی ہیں انعام غنی یا قاضی جمیل یا باقی آئی جیز ہیں, وہ تمام پولیس والے ان کو کریڈٹ جاتا ہے کہ کم از کم وہ ریزسٹنس کر رہے ہیں. بالکل کریڈٹ جاتا ہے, 100% کریڈٹ جاتا ہے, لیکن ان کو جو چلانے والے ہیں نا ان کو شاید کریڈٹ نہیں جانا چاہیے. ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد آپ ویلکم بیک. اعزاز, بریک سے پہلے آپ سے بات ہو رہی تھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ حکومت نے باقاعدہ مطلب سیاست کی تمام برانچز نے بیٹھ کر باقاعدہ ایک پلان بنایا, اور آپ نے کہا کہ شاید اسیسمنٹ میں تھوڑی سی غلطی ہو گئی, جس کے معنی میں نکال رہا ہوں کہ جو رد عمل آیا ہے تحریک لبیک سے اس کو شاید یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے. میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا یہ ممکن بھی ہے کہ وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے, کیونکہ یہ سلسلہ یہاں نہیں شروع ہوتا. یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے ممتاز قادری کے پھانسی کے بعد. پہلا جو ان کا مین شو آف فورس تھا وہ تھا, پھر آتا ہے فیض آباد دھرنا, پہلا والا فیض آباد دھرنا کیونکہ 2-3 ہوئے ہیں, پھر آتے ہیں آسیہ بی بی والے پروٹیسٹ, پھر دوسرا فیض آباد دھرنا, اور آج پھر جو ہو رہا ہے وہ ہمارے سامنے ہے. تو اگر کسی نے, اور یہ آپ انٹیریئر منسٹری کی بات کر رہے ہیں یا آپ اسٹیبلشمنٹ کی بھی بات کر رہے ہیں, اگر انہوں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ یہی رد عمل آئے گا جو پچھلی 6 دفعہ آیا ہے, تو یہ کس طرح کی اسیسمنٹ ہوتی ہے؟ اس سے بہتر تو اسیسمنٹ میرا خیال ہے کہ کوئی بھی بیٹھ کے کر سکتا ہے. اسیسمنٹ کے اوپر ہم بالکل سوال اٹھا سکتے ہیں. یہ اسیسمنٹ ان کی, میں پہلے کہا کہ شاید اس میں غلطی ہوئی ہے, ان کو بالکل ہوئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ماضی میں ان کی خیال یہ تھا, وزارت داخلہ میں جو ہمیں بتایا گیا ہے, ان کا خیال یہ تھا کہ جب ہم مین ٹیئر کو گرفتار کر لیں گے تو ان کے پاس ایکشن کا یا ری ایکشن کا وقت نہیں ہوگا, کیونکہ یہ ری ایکشن یا ایکشن کرتے ہیں ایک کال کے اوپر. تو اس دفعہ کال تو 20 اپریل کی تھی, تو یہ کاروائی تو 12 اپریل کو ہو گئی. تو یہ جو اسیسمنٹ کی غلط ہوئی ہے, اور وہ یہ ہوئی ہے کہ یہ کال کے علاوہ بھی یہ معاملہ اتنا مطلب ان کی انتظامی قوت ایسی ہے کہ وہ کسی بھی وقت آپ کو پیرالائز کر سکتے ہیں. یہ کسی کو میرا خیال ہے کہ شاید سمجھ نہیں آئے. ان کا خیال تھا کہ اوپر سے سرکولر آئے گا تو پھر ہی کریں گے. اس بات کے کتنے چانسز ہیں کہ ریاست کی جو نفسیات ہے کہ پہلے آپ وعدے کر لیں اور پھر آپ کریک ڈاؤن کریں اور پھر آپ جو رد عمل ہے اس کو سمیٹنے کی کوشش کریں. ظاہر ہے کہ اس مزاج کو, ریاست کے اس پیٹرن کو یہ تنظیمیں بھی تو سمجھتی ہیں کہ ہم سے وعدہ تو کر لیا ہے لیکن ہمیں بھی پتہ ہے کہ وعدہ پورا نہیں کر پائے. وہ آلریڈی اپنا جو کاڈر ہے نیچے تک اس کو وہ پہلے ہی انسٹرکشن دے چکے ہوتے ہیں کہ اگر ایسی اس کیس میں کوئی اس طرح کی ہیکی پیکی ہو تو آپ فوری طور پہ ایجیٹیشن شروع کر دیں. یہ تو ایڈوانس میں انہوں نے وارننگ دے دی ہوگی نا, یہ تو اب نئی بات ہے نا کہ انہوں نے بھی اچانک ری ایکشن دیا. بالکل پلان بی جو ہے اس جماعت کی طرف سے وہ بالکل تیار تھا, اور پلان بی کی جو تیاری کے حوالے سے جو سب سے امپورٹنٹ بات تھی وہ یہ تھی کہ ہمارے پاس انٹیلیجنس انفارمیشن ہو کہ یہ تحصیل اور ضلع کی لیول کے اوپر کس طرح کا رد عمل آنا چاہیے یا آئے گا. تو شاید وہ نہیں آیا اور اسی وجہ سے یہ صورتحال دیکھنی پڑی, اور یہی وہ وجہ تھی جب مرکزی قیادت کو گرفتار کیا گیا تو ضلع اور تحصیل کی سطح پر. اعزاز میری بات سنیں, اگر ٹی ایل پی کے پاس پلان بی تھا تو ریاست کے پاس کوئی پلان بی نہیں ہوتا, یا ان کا پلان پی ہوتا ہے کہ اینڈ میں پاؤں پکڑ لو؟
बदकिस्मती यही है कि प्लान सी ही हम देखते आए हैं और अभी तक यही देख रहे हैं। और मैं अभी भी आपको बता रहा हूं कि अगर अगले 24 से 48 घंटे जीटी रोड खुल ना सकी तो प्लान सी वही हम माजी की तरह देखेंगे। और नजर भी आ रहा है कि अगर जीटी रोड अभी भी 17 मुख्तलिफ पॉइंट से बंद है और अगर अगले से 24 से 48 घंटे ये ना खुली तो फिर हम माजी की तरफ चले जाएंगे और हम पांव पकड़ेंगे और आके माफी मांगेंगे और उन तमाम पुलिस वालों की तौहीन करेंगे जिनको तशद्दुद हुआ है, जिनके साथ जाती हुई है। और उससे प्रोटेस्ट ये कर रहे हैं। एजाज, इंटीरियर मिनिस्ट्री में कुछ ऐसी आपने एक मजमून भी लिखा है बीबीसी उर्दू पे, तो क्या कोई ऐसी प्रपोजल है कि टीएलपी को बैन कर दिया जाए? बिल्कुल, टीएलपी को बैन करने के हवाले से जो प्रोसेस है वो सूबों से शुरू होना है और मेरी इत्तलात के मुताबिक सूबों से वो प्रोसेस शुरू कर दिया गया है। जो इंटेलिजेंस रिकमेंडेशंस होती हैं वो तैयार करके वज़ारत दाखिला को भेजी जा रही हैं और मुझे जिम्मेदार लोगों ने बताया है कि इस प्रोसेस के लिए जो चारों सूबे हैं और आज़ाद कश्मीर हुकूमतों वहां पर पुलिस की सीटीडी और स्पेशल ब्रांच खास तौर पर और फिर इंटेलिजेंस ब्यूरो और आईएसआई इस हवाले से अपना जो होमवर्क है वो कर रही हैं और ये प्रोसेस किया जा रहा है। लेकिन ये तमाम प्रोसेस लिंक्ड है कि अगर अगले 24 से 48 घंटों में जो पुलिस फोर्स है वो जीटी रोड को क्लियर कर लेती है, मामूलात जिंदगी को बहाल करने में कामयाब होती है तो ये काम हो जाएगा। और अगर नहीं होता तो जिस तरह हमने देखा था कि तमाम जो मुकदमात हैं वो भी वापस हो जाएंगे और फिर हम ये देखेंगे कि ये ग्रुप रियासत के अंदर एक बड़ी रियासत के तौर पे आप और हम देखेंगे। बहुत शुक्रिया एजाज, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल ऑफ। अच्छा, इसका एक और पहलू भी है, ठीक है। बहुत लोग समझ रहे थे कि ये जो तहरीक है, ये जो पार्टी है, और ऑन दैट नोट ये भी हम गौर करें कि मैं नहीं ख्याल कि किसी भी मजहबी जमात ने कभी पाकिस्तान में इतने वोट लिए हैं, ठीक है। पहले हम हमेशा कहते रहते थे कि नहीं स्ट्रीट पावर है, वोट पावर नहीं है। नॉट द केस विद टीएलपी। बहुत गहरी जड़ें हैं, माने या ना माने। कराची में बिलावल भुट्टो बिल्कुल वो भी और हर जगह काफ़ी वोट काटे हैं। अच्छा, खादिम रिजवी की वफात के बाद लोगों ने समझा था कि यार हो सकता है, क्योंकि 26 साल का ये बच्चा है, ठीक है। फिर वो बीच में भी कुछ इख्तलाफात सामने आए। एक काम इसके लिए करना ज़रूरी था कि कोई एक इशू पकड़े, कोई कॉज पकड़े। जैसे खादिम रिजवी ने पहले पकड़ा मुमताज़ कादरी का, देन जो भी आगे मिलते थे वो उसको एक्सप्लॉइट करते थे फॉर मोर पॉलिटिकल गेन। इनको भी ज़रूरत थी। फिर वो फ्रांस का इशू आ गया, ठीक है, मिल गया आपको, आपने उसके ऊपर कैंपेनिंग की। इसने अपने आप को एज ए लीडर इस्टेब्लिश कर दिया है कि जी मेरी कॉल पर भी लोग बाहर निकलेंगे, जो हमारे सामने है, आप इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। दूसरी जो चीज़ है जो मेरी नज़र में अहम है कि 29 अप्रैल को कराची में क्या हो रहा है, बाय इलेक्शन, जिसकी आप एक तरह से आप इसको प्री कैंपेन भी समझ सकते हैं। अगेन मैं ये बात करूंगा कि ऐसा क्यों ना करें। हम तो बात कर रहे हैं ना कि ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? जब आपको हर बार डिविडेंड्स मिलते हैं एक काम के, ये कोई मतलब हुकूमती मुलाजिमीन तो नहीं है कि वो निकलेंगे लावारिस हैं, ना किसी का सर फाड़ सकते हैं, ना किसी पुलिस वाले को यरगमाल कर सकते हैं। ये अमार रशीद तो नहीं है कि 6 लोगों के साथ मतलब प्लकार्ड लेके खड़ा हो गया और आपने उसको अडियाला जेल में डाल दिया, पानी पे गद्दारी का मुकदमा हो जाए, गद्दारी का मुकदमा हो जाता है। ये कोई ऐसे लोग तो नहीं है कि आपने ट्वीट कर दी और आपने कहा हो हाय इससे तो मुल्क तबाह हो जाएगा, इस बंदे को तो अंदर कर, ये तो बड़ा तखरीबकार है। ऐसा नहीं है ना। तो हम अगेन जब अगर मुझे आपको एक स्ट्रेटजी दे जिससे मैं बार बार कामयाब हूं, मैं पागल हूंगा अगर मैं उस स्ट्रेटजी को ना इस्तेमाल करूं यार। मकसद ये है कि रियासत भरपूर ताउन करती है ऐसे हालात में इन ग्रोहों के साथ कि उनको इस दफा अगर वो है तो अगली दफा वो उससे बड़े ग्रोह बन के सामने आए। अच्छा, एक और पॉइंट है जो आप नजरअंदाज नहीं कीजिएगा। आप डेट देखें 19 नवंबर 2020 को जब ये मायदा होता है, उस वक्त पीटीएम तहरीक लब्बैक से भी सबसे बड़ा खतरा था हुकूमती हलकों की नजर में। सारी तवज्जो उनकी पीडीएम की तरफ थी। अब जैसे जैसे पीडीएम का लॉन्ग मार्च का सिलसिला होता गया, उन्होंने भी टालते हुए इन्हें कहा कि आप जो है अपनी डेडलाइन एक्सटेंड कर दें। जैसे ही पीडीएम फिजल आउट हुई है, इन्होंने क्रैक डाउन का फैसला कर लिया। अगेन कोई खुदा के लिए स्ट्रेटजी बना ले, और जो मुल्क के अवाम हैं जो बेचारे भुगत रहे हैं, उन्हें समझ नहीं आती वो किसकी तरफ देखें। वो जाहिर है अपनी फ्रंट लाइन फोर्स को जब
उन पर तशद्दुद होता देखेंगे, उनको शहीद होता देखेंगे, तो उनका अपना क्या होगा कि उनकी हिफाजत के लिए कुछ नहीं है। आप जितने मर्ज़ी आप प्लान बना लें, इस प्लान में शहरियों की मुश्किलात को मजाल है कोई आप एक रत्ती बराबर या 1% भी उसको इम्पोर्टेंस दे दें कि यार जो शहरी बेचारे रुल रहे हैं उनका क्या करना। मेरे ख्याल है एक ही तरीका है कि कोई बता दे लीडरशिप को कि सर असल में ना ये पटवारी हैं एनआरओ मांग रहे हैं, फिर देखना। हाँ, फिर खान साहब जो है ना, एक वक्फा लेते हैं और वक्फे के बाद आते हैं, एक और इम्पोर्टेंट इशू है उस पर बात करेंगे। वेलकम बैक। और आज पेशावर में जो सूबाई मुहतसिब हैं बराए वर्क प्लेस हरासमेंट रक्षंदा नाज साहिबा, उनका एक लैंडमार्क डिसीजन आया है। आपको याद होगा गुज़िश्ता बरस नवंबर में पेशावर की एक यूनिवर्सिटी है, इस्लामिया कॉलेज यूनिवर्सिटी, वहाँ पर कुछ तालिबात ने मुजाहरे किए थे और ये इल्ज़ाम लगाया था कि वहाँ पॉलिटिकल साइंस के जो चेयरमैन हैं प्रोफेसर डॉक्टर अमीरुल्लाह, वो तालिबात को जिनसी तौर पर हरासा करते हैं। ऐसे केसेस में अमूमन हम देखते हैं कि यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया जो है फ़ौरन बैकफुट पे चली जाती है और मामले को दबाने की कोशिश करती है। इस मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ कि यूनिवर्सिटी की जो इंक्वायरी कमेटी थी उसने करार दे दिया कि नहीं, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। और इन दी एंड फिर ये मामला जो है सूबाई मुहतसिब डॉक्टर जो ये रक्षंदा नाज साहिबा हैं, सॉरी डॉक्टर नहीं हैं, रक्षंदा नाज साहिबा के पास आया। तो उन्होंने आज ये फ़ैसला दिया है कि जो चेयरमैन पॉलिटिकल साइंस हैं डॉक्टर अमीरुल्लाह, उनको बरतरफ़ किया जाए क्योंकि उन पर ये चार्जेस प्रूव हो गए हैं कि उन्होंने जो है तालिबात के साथ जिनसी हरासा करने की उन्हें कोशिश की है। कुछ तालिबात ने उस वक्त जो अपनी कंप्लेंट की थी, पहले उनकी बात सुन लीजिए। से रिलेटेड हो, एग्जाम से अटेंडेंस से रिलेटेड मसले, तो कहते हैं आप हमारे पास आ जाए, हम आपके ये मसले हल कर देंगे। तो इस तरह जो है वो इसी वजह पर वो सेक्सुअल हैरेसमेंट हो जाती है। आपको पता है कि हम स्टूडेंट्स यहाँ आते हैं जीपीए के लिए, हमें जीपीए लेकर ही हमें आगे बढ़ना है। यहाँ अगर उन्हें पता चलता है कि हाँ इस स्टूडेंट्स की तो कमज़ोरी यही जीपीए है, हमें कहते डायरेक्टली नहीं कहते कि आप आ जाइए ऑफिस और ये काम मेरे साथ करें, कहते हैं ऑफिस आ जाइए जीपीए की बात कर लेते हैं, अकेली आ जाए, अकेली आते हैं। फिर कहते जीपीए तुम्हें ऐसे फिर पहले में मिलेगी अगर तुम अकेली ऑफिस ना चली जाओ, एक जीपीए दे देते हैं और फिर सारे क्लास में कहते हैं कि देखे ना इसकी वजह से आप लोगों का भी रिजल्ट ख़राब हो गया है। ये मैंने खुद ही वो किया है ना, हुआ है लोगों के साथ, मैंने सुना है। तो यही बात है और हम इसलिए निकल आए हैं कि हम तो अकेली नहीं जा सकते ना, कि अगर मैं अकेली चली जाऊँ तो मुझे ही फिर टॉर्चर करे। एमन है ना वो लॉ वाली, उसी ने ये किया होगा। तो हम सारे इकट्ठे निकल आए हैं कि एक साथ ये बात हो, यूनिटी। प्रीवियस वीक की ही बात कर लेते हैं। प्रीवियस वीक में भी हमारे पास 2-3 इस तरह के केसेस आए हैं जो कि कुछ उसमें से रिपोर्ट हुए हैं और कुछ जो है तो अननोटिस चले गए हैं। अगर जो रिपोर्ट हुए भी हैं तो उस पर इंतज़ामिया ने कोई अभी तक कोई ख़ास एक्शन नहीं लिया। वो एप्लीकेशन उसी तरह पेंडिंग पड़ी हुई है। आपने तालिबात की कंप्लेंट सुनी, एक उस वक्त से सिलसिला चला जो आप कल्मिनेट हुआ है कल जो ये फ़ैसला आया सूबाई मुहतसिब का। हमने जो इन तालिबात के लॉयर हैं संगीन खान एडवोकेट, उनसे बात की और उनसे पूछा कि किस कदर मुश्किल केस था। तो सुनिए उनका क्या कहना था। दरअसल सर इस केस का बड़ा ही एक अनफॉर्चुनेट बैकग्राउंड भी है और ये हमारी सोसाइटी की एक अनफॉर्चुनेट रियलिटी भी है। और जहाँ तक मुझे ज़्यादा परेशानी हुई, इस्लामिया कॉलेज इज़ वन ऑफ द प्राइम इंस्टीट्यूशंस व्हिच हैज़ इट्स ओन हिस्ट्री, बट द वे द एडमिनिस्ट्रेशन हैंडल्ड दिस इशू इट वाज वेरी डिसअपॉइंटिंग एंड डिप्रेसिंग। जो एलिगेशंस लगी, जो वाक़या हुआ और उस पे फिर ज़ाहिरी बात है स्टूडेंट ने अकॉर्डिंगली कंप्लेंट की। फिर उस कंप्लेंट के फाइल होने के कुछ रोज़ बाद स्टूडेंट ने एक मुजाहिरा किया और उस मुजाहिरे के नतीजे में पूरी इंस्टीट्यूशन का जो स्टाफ है वो एक ऐसे तरीके से गैंग अप हुआ और एक रिजोल्यूशन उनका आया और एक ऐसा रिएक्शन आया जिससे साफ जाहिर हुआ कि शायद इन्होंने इस मसले को एक ईगो का मसला बनाया हुआ है। और इंक्वायरी प्रोसीडिंग्स पर जिस तरीके से चली, जिस तरह के
ایویڈنس کلیکٹ کرنے کی کوشش کی گئی, پھر جس طرح اسٹوڈنٹ سے جس نمونے کے سوالات کیے گئے, وہ ریکارڈ میں نے چونکہ دیکھا ہے کہ ہینڈل کیا ہے اس کیس کو, دیٹ واز ویری ڈس اپوائنٹنگ. ہیونگ سیڈ دیٹ, فیکٹس پہ جب بات آتی ہے اور ریکارڈ کو جب ہم نے پروڈیوس کیا, اس میں ایک انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جب انکوائری پروسیڈنگز پہ کمپلیننٹ نے اپنا اعتراضات جمع کیے اور ساتھ ہی آمبڈس پرسن کے ساتھ ایک کمپلینٹ فائل کی, تو صوبائی آمبڈس پرسن نے وہاں پہ پروسیڈنگ سٹے کی, انکوائری کمیٹی کو کام کرنے سے روک دیا. لیکن باوجود اس کے انہوں نے اپنی پروسیڈنگز نہیں روکی اور فیصلہ دے دیا باقاعدہ, جس میں کمپلینٹ کو ڈسمس کیا گیا اور جو ایکیوز تھا اسے باقاعدہ ایگزنوریٹ کیا گیا. دیٹ واز ویری آؤٹریجیس اینڈ ڈس اپوائنٹنگ گیون دا فیکٹ کہ صوبائی آمبڈس پرسن ہے انڈر دا ایکٹ, اس کے پاس اختیار ہے, کنکرنٹ جورسڈکشن ہے ان کا. انہوں نے ایک اسٹے آرڈر دیا کہ جی آپ پروسیڈ نہ کریں, کیس مجھے بھیج دے, ہم اس میں انکوائری کریں گے. اس کے باوجود آپ پریمپٹ کر رہے ہیں اپنے اسٹاف کو, ممبر کو بچانے کے لیے, اور آپ فیصلہ دے رہے ہیں. تو دیٹ واز دا ویری انفارچونیٹ پارٹ. لیکن صوبائی آمبڈس پرسن نے کیس کو بڑی سلیقے سے سنا, اس میں ڈیٹیل ہیئرنگز ہوئی اور ایویڈنس جو تھا دراصل وہ اتنا کنونسنگ تھا کہ شاید کوئی بھی فورم ہوتا تو وہ اس ڈیسیجن کو سیٹ اسائڈ کرتے. تو جو کرکس ہے آپ کے سوال کا کہ ایک دفعہ اگر فیصلہ آ گیا تھا اور ایگزنوریٹ کیا گیا تھا ایکیوز کو, تو اس کو سیٹ اسائڈ کروانا چیلنجنگ تھا. بے شک یہ چیلنجنگ ہوتا ہے کہ اگر ایک فورم ایک فیصلہ دے دے, اس فیصلے کو سیٹ اسائڈ کرنا لیگل ٹیکنیکل لینگویج لیگلی یہ بڑا مشکل ہوتا ہے. ایک فائنڈنگ آف فیکٹ کو سیٹ اسائڈ کیا جائے اور دوسرا ڈیسیجن اس میں آ جائے. لیکن یہاں پہ چیزیں عجلت میں اور ایگو میں شاید اس طریقے سے ہوئی تھی کہ ہمیں پہلے روز سے کوئی ایسی پریشانی نہیں تھی کہ اسلامیہ کالج کی اپنی کمیٹی نے جو ڈیسیجن دی ہے وہ سیٹ اسائڈ نہیں ہوگی. کیس اتنا معقول تھا اور ان کے اپنے پروسیڈنگز کے دوران جو شواہد اکٹھے کیے گئے تھے وہ اس طرح کے تھے کہ کیس سیٹ اسائڈ کرنے میں مجھے کوئی پریشانی نہیں تھی. اس میں ایک اور دلچسپ بات ہے کہ جو کمیٹی نے پروسیڈنگز کی تھی سیکشول ہراسمنٹ کے چارج کے پروو ہونے کے حوالے سے, وہ انہوں نے ایک آرڈینری کرمنل ٹرائل بنایا ہوا تھا. انہوں نے پریزیوم کیا تھا ایکیوز کو انوسنٹ, جی ایکیوز تو از فیورٹ چائلڈ آف لا, جس طرح ہم کرمنل لا میں سمجھتے ہیں, اور بے شک وہ کرمنل لا میں ایک پرنسپل ہے. لیکن سیکشول ہراسمنٹ کے کیسز میں برڈن از آلویز آن دا ایکیوز ٹو پروو ہمسیلف انوسنٹ, اور اس کے تاریخی وجوہات ہے, سائیکولوجیکل ریزنس ہے, سوشل ریزنس ہے. پوری دنیا میں یہ ایک پرنسپل ہے کہ اگر سیکشول ہراسمنٹ کا کیس آ جاتا ہے تو برڈن شفٹ ہو جاتا ہے کہ اس کو اپنے آپ کو انوسنٹ پروو کرے. کمیٹی پروسیڈنگز میں تو دا کمپلیننٹ واز ایبل ٹو پروو ہر کیس, لیکن کمیٹی نے معیار کرمنل ٹرائل کا رکھا تھا کہ جی برڈن کمپلیننٹ پہ ہے اور برڈن یہ ثابت کرے کہ کمپلیننٹ گناہگار ہے. تو وہ ظاہری بات ہے کہ جو پرنسپل انہوں نے اڈاپٹ کیا تھا وہ اپلیکیبل نہیں تھا اس طرح کے کیسز میں. تو given the fact we had no difficulty to argue our case before the ombudsperson, and this is very interesting. شاید میرے خیال میں پہلی دفعہ ہماری صوبے کے لیول پہ میرے علم کے مطابق this was the first time that the ombudsperson under the act انہوں نے میجر پنشمنٹ کو آرڈر کیا ہے اور رائز کیا ہے ریموول فرام سروس. بہت شکریہ سنگین خان صاحب اور ہیڈ صاحب.
प्रोविंशियल एम्ब्यूट्स पर्सन फॉर वर्क प्लेस हरासमेंट रक्षंदा नाज साहिबा के उन्होंने एक नज़ीर कायम की। अमूमन ये होता है कि मेरा नहीं ख्याल था कुछ होने वाला है, मुझे हाँ केस याद है बिल्कुल किसी को, क्योंकि जो ये दरसगाहों की अपनी इंक्वायरी कमेटीज़ हैं वो यही हमेशा इस मिट्टी पाव वाला वो करती हैं। तो आई एम ग्लैड कि ये फैसला हुआ है और आगे जा कर के नज़ीर बनेगा। ज़ाहिर है हमारी तालीमी दरसगाहों में बहुत बेहतरी की ज़रूरत है। आज के लिए इतना ही, कल दोबारा हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।